گاڑی مل جائے، مکان مل جائے، لکھا ہوتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے۔ کوئی پوچھے صاحب جی آپ کا باپ ساری زندگی جھولیاں اٹھا کر آپ کو بد دعائیں دیتا رہا کہ آپ کو سواری نہ ملے، آپ کو مکان نہ ملے، خدا کے بندے اس کی محنت سے تیری ماں تجھے دعائیں کرنے کے قابل بنی۔ اگر باپ نہ ہوتا اور تیری ماں کو خود تجھے پالنا پوسنا پڑتا، لوگوں کے گھروں میں جا کر محنت مزدوری کرنی پڑتی اور جا کر ان کے برتن دھونے پڑتے اور کپڑے سینے پڑتے، پھر ہم دیکھتے کہ کیسے وہ تیرے لیے بیٹھ کے دعائیں کرتی ہے۔ وہ تیرے لیے اسی لیے دعائیں کر رہی ہے کہ تیرا باپ خون پسینہ ایک کرتا رہا اور ماں تیرے لیے فارغ بیٹھی تھی تو دعائیں کرتی رہی۔ تو کیوں نہیں لکھواتے ہو یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے؟ کوئی ایسا باپ بھی ہے جو اولاد کے لیے دعا نہ کرتا ہو؟ ہم نے تو دیکھا جب بھی ماں باپ کو دعا کے لیے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو آپ کے لیے ہر وقت دعا کرتے ہیں۔ تو ماں ہی نہیں، باپ کی بھی شان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ باپ جنت کا سب سے بڑا اور درمیانی دروازہ ہے، تمہاری مرضی اس دروازے کو توڑ دو، تمہاری مرضی اس دروازے کو کھول کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو جنت میں داخل ہونے کا شوق ہے جی، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ارے اللہ کے بندے وہ ماں کے قدموں والی جنت، اس کا دروازہ باپ ہے، اگر وہ دروازہ نہ کھلا تو ماں کے قدموں والی جنت بھی تمہیں نہیں ملے گی۔ تو ماں باپ زندہ ہوں ان کی خدمت کی جائے، ان کی نیک دعائیں حاصل کی جائیں۔ ماں باپ کی دعائیں انسان کی زندگی کی کایا پلٹ کے رکھ دیتی ہے۔ برادران محترم، یہ بھی لائق تحسین بات ہے کہ قاری صاحب نے اور ان کے برادران نے اپنے والد محترم کو یاد رکھا ہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ابھی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوتی اور ماں باپ کو اولاد بھول جاتی ہے۔ سال 6 مہینے نہیں گزرتے کہ اولاد والدین کی قبر کا راستہ بھول جاتی ہے۔ ایک صاحب کے ساتھ جانا ہوا، 2 مہینے نہیں ہوئے ان کی والدہ محترمہ کو فوت ہوئے، اور وہ کہنے لگے کہ بتاؤ میری والدہ کی قبر کہاں ہے، جبکہ رسول پاک علیہ السلام نے اپنے طرز عمل سے اپنی امت کو یہ بتایا، نیک اولاد وہ ہوتی ہے جو اپنے والدین کے لیے دعا کرنے والی ہو اور ان کو یاد رکھنے والی ہو۔ آپ میں سے اکثر احباب کے علم میں یہ بات ہوگی کہ رسول پاک علیہ السلام کے والد محترم ان کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے اور 6 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور آپ علیہ السلام مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ 40 سال کے اندر آپ کو نبوت ملی اور 10 ہجری میں آپ مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے دوبارہ تشریف لائے۔ جب مکہ کی طرف آپ مدینہ سے واپس تشریف لا رہے تھے صحابہ اکرام کے 10,000 کے لشکر کے ساتھ کہ یکدم پورے لشکر کو بریک لگ گئی۔ موبائلوں کا زمانہ نہیں تھا کہ فوراً خبر چل جائے کہ کس وجہ سے لوگ رکے ہیں، کیوں رکے۔ بخاری شریف کھولیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں مقام ابوا پر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی قبر آئی، اور بخاری شریف میں ہے استاذنت ربی ان ازور قبر امی، کہ میں نے اپنے اللہ سے اجازت مانگی کہ اللہ میں اپنی والدہ کی قبر پر حاضری دے لوں، فاذن علی ربی، تو میرے رب نے مجھے اجازت دے دی۔ اب آپ اندازہ کریں کتنا گیپ ہے، 40 سے 50 سال کا وقت گزر چکا ہے۔ آپ 6 سال کے معصوم بچے تھے جب آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ ماجدہ کی قبر بھی یاد ہے اور ان پر حاضری بھی یاد ہے، اور اس حاضری کی کیفیت کو صحابہ کرام نے بیان کیا ہے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، تصور کیجئے کہ 50 سال بعد ایک بیٹا اپنی ماں کی قبر پر آتا ہے، اس کے دل پر کیا غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں گے، کیا ماں کی جدائی اسے یاد آئی ہوگی، ماں کی کیسی شفقتیں اس کے دل کو لرزا رہی ہوں گی۔ ان کیفیات کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، اور کیفیات ہمیشہ الفاظ ان کو بیان کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ بس بخاری اتنا بتاتی ہے بکا و ابکا من حولہ، کہ والدہ ماجدہ کی قبر پر حاضری کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو کیفیت گزری سو گزری، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگ گئے۔
اور آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر آپ کے ارد گرد کھڑے ہوئے صحابہ کرام بھی بے اختیار زارو قطار رو پڑے۔ کیسا لگا؟ آپ نے 2 منٹ میں یہ بات سن لی، میں نے 2 منٹ میں سنا لی، لیکن کوئی پوچھے تو صحیح اس آمنہ کے لال سے کہ آپ کے دل پر اس وقت کیا غم طاری تھا، آپ کے دل پر اس وقت کیا کیفیت طاری تھی جب آپ 50 برس بعد اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر حاضری دے رہے تھے۔ تو کہنا اور بیان کرنا سب آسان ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنے طرز عمل سے بتایا کہ 50 سال بھی گزر جائیں تو اپنے ماں باپ کو نہ بھولو، ان کو یاد رکھنے والے بنو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 عملوں کے۔ ان میں سے ایک عمل کیا ہے؟ او ولد صالح یدعو لہ، ایک نیک اولاد ہے جو اپنے والدین کے لیے دعا کرنے والی ہو۔ ہر کوئی اپنے آپ کو آج نیک سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جو ایک سجدہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا، سالہ سال گزر جاتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کا ایک حرف اس کی زبان پر جاری نہیں ہوتا، اس کو بھی کوئی اللہ والا، کوئی تبلیغ والا جا کر کہے بھائی آ جاؤ دین سیکھ لو، نماز پڑھ لو، آگے سے وہ تکبر سے کہتا ہے ہاں ہاں ہمیں بھی سب کچھ دین کے بارے میں معلوم ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہے، بھلا نماز کا چھوڑنے والا بھی نیک ہو سکتا ہے، فرائض و واجبات کا تارک بھی نیک ہو سکتا ہے، ماں باپ کو بھلا دینے والا بچہ بھی نیک ہو سکتا ہے۔ قرآن کا فلا تزکوا انفسکم، اگر تم نیک ہو بھی صحیح، نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، تلاوت قرآن کر رہے ہو، تب بھی دعویٰ مت کرو کہ تم نیک ہو، تم پرہیزگار ہو، تم تقوی دار ہو، تم عابد شب زندہ دار ہو، یہ دعویٰ مت کرو۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کون کتنا نیک ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، اللہ اور اس کے رسول کا تابعدار ہے، اللہ تم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھرمامیٹر دیا ہے، میں نیک ہوں یا نہیں، آپ نیک ہیں یا نہیں، اس تھرمامیٹر کو لگا کر ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہم نیک ہیں یا نہیں ہیں۔ جیسے آج کل شوگر لیول چیک کرنے کے لیے مشینیں آ گئی، آپ اپنے جسم کے ساتھ لگائیں اور آپ کو منٹ کے اندر بتایا دیا جائے گا کہ آپ کا شوگر لیول کیا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھرمامیٹر دیا ہے کہ اس کو اپنے اوپر اپلائی کرو اور وہ تمہیں بتائے گا کہ تم نیک ہو یا نہیں ہو۔ اور وہ کیا ہے؟ اولد صالح یدعو لہ، کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ نیک ہیں، اور اگر ان کے لیے دعا نہیں کرتے تو آپ اللہ اور رسول کی نظروں میں نیک نہیں ہیں۔ تو ایمان والوں کو دعا سکھائی گئی، ہر نماز کے آخر میں ہم دعا مانگتے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کبھی ہم ترجمے پر بھی غور کریں کہ ہم نماز کے آخر میں کیا دعا مانگتے ہیں؟ رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی مغفرت فرما اور تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما۔ تو ایمان والوں کو سکھایا گیا کہ ہر نماز میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنے والے بنو۔ ایک اور دعا سکھائی گئی قرآن کے ذریعے سے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طرح میرے والدین نے میری تربیت کرتے وقت میرے اوپر رحم فرمایا تھا، اے اللہ تو بھی میرے والدین کے اوپر رحم فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، ہزاروں حدیثیں رسول پاک علیہ السلام کی ان سے روایت ہے، اور ان سے زیادہ کسی اور صحابی سے حدیثیں روایت نہیں ہیں۔ نیکی، تقوی، طہارت اور علم ہونے کے باوجود اپنی والدہ کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ یہاں کوئی تھوڑا سا نمازی بن جائے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو بس نماز بخشوائے گی، مجھے ماں باپ کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا طرز عمل ہے۔ تو ان کی والدہ ضعیف تھی، ہر روز اپنی والدہ کے دروازے پر آتے اور آ کر کہتے السلام علیکی یا اماں، اے امی جان آپ پر اللہ کی سلامتی اور رحمت اور برکت ہو، کما ربیتنی صغیرا، جس طرح آپ نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا اور میری تربیت فرمائی۔
آگے سے والدہ مائدہ دعا دیتی ہوئی کہتی وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کما بررتنی کبیرہ، اے ابو ہریرہ آپ پر بھی اللہ کی رحمت اور سلامتی نازل ہو جس طرح آپ نے میرے بڑھاپے میں میری خدمت کی ہے۔ تو حج فرض ہو جاتا، اور ادھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مائدہ بیمار ہے اور خدمت کے لیے اور کوئی نہیں۔ ہر دفعہ جب بھی حاجی قافلے لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتے تو بڑی پرنم آنکھوں کے ساتھ اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ، غمگین دل کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجیوں کے قافلے کو روانہ کرتے اور خود بوجھل قدموں کے ساتھ واپس آ جاتے۔ لوگ کہتے ابو ہریرہ جب حج کے لیے تمہارا دل اتنا بے چین ہے، حاجیوں کے قافلے کو روانہ کرتے وقت تم بے قرار ہو جاتے ہو، تو حج کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ کہا میں حج تو کر لوں لیکن میری والدہ مائدہ گھر میں ہے اور میرے علاوہ ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے میں حج نہیں کر رہا۔ اور جب تک والدہ زندہ رہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج نہیں کیا، اپنی والدہ کی وفات کے بعد حج کرنے کے لیے گئے۔ تو یہ ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کو اور ان کی اہمیت کو اتنی عظمت دینا۔ ایک صحابہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، اور میرے جذبہ صادق کا آپ اندازہ اس سے فرمائیں کہ والدہ روتی رہی اور روکتی رہی لیکن پھر بھی میں جہاد کے لیے آ گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناراضگی کے عالم میں فرمایا ارجع الیہما فاضحکہما کما ابکیتہما، جاؤ واپس چلے جاؤ، جس طرح اپنے والدین کو روتا چھوڑ کر آئے ہو جاؤ خدمت کر کے ان کو ہنسانے والے بنو۔ ایک اور صاحب ہے کہ جی میں بھی جہاد میں جانے کی اجازت لینے آیا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا احی والدہ کا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا ففیہما فجاہد، جاؤ ان کی خدمت کرو، اس پر اللہ تمہیں جہاد کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ بتایا گیا کہ اسلام کے اندر ماں باپ کی کیا قدر و منزلت ہے کہ زندہ رہیں تو ان کی خدمت کرنے والے بنو، ان کی نیک دعائیں حاصل کرنے والے بنو۔ حدیث میں آتا ہے ثلاث دعوات مستجابات، تین آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ایک روزہ دار کی، ایک مسافر کی، اور ایک باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ دعوت الوالد لولدہ، تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کی دعائیں لینا۔ خوابوں کی تعبیر میں امت کے سب سے بڑے امام حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ہیں۔ وہ ایک مرتبہ گھر سے نکلے تو لوگوں نے ان سے پوچھا جی آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا جی میں جنت سے آ رہا ہوں۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے، کہا جی ہم تو آپ کو گھر سے آتا دیکھ رہے ہیں۔ کہا نہیں، میں گھر میں ماں کے قدموں میں بیٹھا تھا اور میرے نبی کا فرمان ہے ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس لیے میں ماں کے پاس سے آ رہا ہوں، تو گویا میں جنت کے اندر سے آ رہا ہوں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں گرفتار ہو گیا اور کافر مجھے دور کے علاقے میں لے کر گئے۔ میرے والد محترم رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بیٹا کافر اس کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں، نہ جانے کیا حال ہوگا۔ ماں باپ پر جو گزرتی ہے اس کو کوئی سمجھ تھوڑا سکتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کسی کے درد کو کسی کا دل کیا جانے، گزرتی سید پر ہے کیا دل صیاد کیا جانے۔ ماں باپ اولاد کے دکھ کو جو سمجھ سکتے ہیں، اولاد کیا جان سکتی ہے اس کو؟ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں ہمارا بچہ کیا کھاتا ہوگا، پتہ نہیں اس کو کوئی کھانا ملتا بھی ہوگا یا نہیں، اس کو سونے دیتے ہوں گے یا نہیں، نہ جانے اس پر کیا ظلم و تشدد ہو رہا ہوگا، یا رسول اللہ کوئی دعا فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا میں بھی دعا کرتا ہوں اور تم دونوں ماں باپ بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اور اگر اس بچے تک پیغام پہنچ سکے تو اس کو بھی کہو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ تو ماں باپ شروع ہو گئے، ادھر بچے تک پیغام پہنچا، اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کیا اور اللہ نے کرم فرمایا، اور ایک دن سارے پہرے دار سو گئے اور حضرت عوف بن مالک نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں پڑی ہوئی ہتھکڑیاں کھل گئیں اور پاؤں میں پڑی ہوئی بیڑیاں ٹوٹ گئیں، اور
انہوں نے سواری لینا چاہی، بھئی ایک سواری لے لوں، اس کے اوپر سوار ہو کر جلدی نکل جاؤں گا، میرا پیچھا کوئی نہ کرے۔ جب سواری لی تو کافروں کے بہت سارے سینکڑوں جانور، گھوڑے اور بکریاں کھڑی تھی، وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ اور ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتے پہلے تو جانور گھر میں باندھو نا، پھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں۔ وہ گھر میں آئے اور رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں لے کر ان کا باپ آیا، کہا یا رسول اللہ آپ کی دعا سے اس طرح میرا بیٹا تو آ گیا ہے، لیکن یہ ساتھ جانور اور بکریاں اور گھوڑے بھی ہیں، آپ نے فرمایا یہ سب اللہ نے تمہیں رزق غیب عطا فرمایا ہے۔ تو یہ ماں باپ کی دعا ہے۔ قید خانے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کو نجات عطا فرمایا۔ تو اس لیے میرا باپ کچھ کم نہیں میری ماں سے۔ تو باپ کا رول اپنی جگہ ہے، ماں کا کردار اپنی جگہ ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی رضا میں باپ کی رضا ہے، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی، نیک دعائیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے دو چیزیں انسان کی عمر میں اضافے کا اور اس کے رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہیں، ایک ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور دوسرا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ دو چیزیں انسان کے رزق میں اور اس کی عمر میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ تجربہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تجربہ کیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر تو ایمان لانا ہوتا ہے، آنکھیں بند کر کے یقین کرنا ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی گناہ دنیا میں ایسا نہیں جس کا اللہ فوراً سے پہلے بدلہ نہ دیتا ہو سوائے والدین کی نافرمانی، کہ جو والدین کی نافرمانی کرے گا اللہ ادھار نہیں رکھے گا، دنیا میں وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کا عذاب بھگت کے جائے گا۔ شاعر کہتا ہے عدل و انصاف حشر پر ہی موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ تو ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو پریشان کرنے والا، ان کے ناک میں دم کرنے والا، اس کی اپنی زندگی خراب ہو کے رہ جاتی ہے اور تھوڑا وقت لگ جاتا ہے، لیکن شاعر کہتا ہے نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ یہ نہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی آپ نے کر لیا، باپ پھر بھی آزاد پھر رہے، کچھ نہیں ہوا۔ کہا نہیں، دیکھو صحیح اللہ تمہیں کب پکڑتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ جیسی پکڑ پھر کوئی اور نہیں پکڑ سکتا۔ تو اس لیے ماں باپ کی نافرمانی اور ان کی بے ادبی، بے اکرامی ایسی چیز ہے کہ جس کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے آخرت میں تو ڈبل ملے گی، ادھار نہیں آخرت پر، آخرت میں ڈبل ہے لیکن دنیا میں بھی اللہ دے گا۔ اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک اور ان کی خدمت کا بھی اللہ آخرت پہ ادھار نہیں رکھتا، دنیا میں نقد دے دیتا ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں میں آنکھیں بند کر کے ذرا تصور کریں، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی، نمازی نہیں تھے، اللہ نے پھر بھی رزق اور عزت کی کمی نہ آنے دی۔ ہمارے رشتہ داروں میں ایسے کئی لوگ دیکھیں کہ بظاہر دیندار نہیں تھے لیکن ماں باپ کے خدمت گزار تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دی، کہ جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں چھت پھاڑ کے اللہ نے ماں باپ کے خدمت گزار کو رزق عطا فرمایا۔ تو اگر ہم اپنی دنیا بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپنے ماں باپ کے نیچے بچ جائیں، ان کی خدمت کرنے والے بنیں، ان کی نیک دعائیں حاصل کرنے والے بنیں، اور اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والے بنیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرنے والے بنیں۔ حدیث میں آتا امتی امت مرحومہ، میری امت تو بخشی بخشائی ہے، تدخل قبورہا بذنوبہا، جب جاتی ہے تو گناہوں کے ڈھیروں کے ڈھیر لے کر، وتخرج من قبورہا، اور میری امت قیامت کے دن اپنی قبروں سے نکلے گی، لا ذنوب علیہا، ان پر کوئی گناہ باقی نہیں بچے گا، تو محص عنہا باستغفار المؤمنین لہا، پچھلے مسلمانوں کے استغفار کی وجہ سے اللہ قبر میں پڑے ہوئے مومنوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو پچھلے مسلمانوں کے استغفار کی وجہ سے اللہ
قبر میں پڑے ہوئے ایمان والوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن قبر میں پڑا اپنا جنت یا دوزخ جس میں بھی جانا ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ دیکھتا رہتا ہے۔ اچانک وہ جنت میں دیکھتا ہے کہ اس کا درجہ بلند ہو گیا۔ وہ پوچھتا ہے اللہ یہ درجہ کیوں بلند ہوا؟ کہ بے استغفاری ولدک لک، تیرے بیٹے نے تیرے حق میں استغفار کیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے جنت میں تمہارا درجہ بلند کر دیا۔ تو اپنے والدین کے لیے استغفار کرنا، ان کے لیے قرآن پڑھ پڑھ کے بخشنا اور ایصال ثواب کرتے رہنا، صدقہ جاریہ کے دروازے کھلواتے رہنا۔ اور آپ والدین جو تشریف فرمائیں یہ نیت کریں کہ ہم اپنی اولاد کو دین سکھا کر جائیں گے، قرآن پڑھا کر جائیں گے۔ کچھ عرصہ ہوا میری والدہ محترمہ فوت ہوئی، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ تو میں نے خواب میں دیکھا اور ان کی زیارت کی تو پوچھا امی جان ہم مسلسل قرآن پاک پڑھ کے بخش رہے ہیں اور 20-25 سال سے الحمدللہ دین کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں سے لگایا تھا، کیا کوئی ثواب آپ تک پہنچ بھی رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دکھاؤں یا بتاؤں؟ میں نے کہا جی دکھا دیں۔ تو انہوں نے کہا جی دیکھو، تو ایسے چارپائی پہ وہ لیٹی ہوئی تھی تو اچانک آسمان سے سرخ پھولوں کی بارش شروع ہو گئی اور آدھے منٹ سے پہلے پوری چارپائی سرخ گلاب کے خوشبودار پھولوں سے بھر گئی۔ کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایصال ثواب آ بھی رہا ہے یا نہیں؟ یوں 24 گھنٹے اللہ کی رحمت کے پھول برس رہے ہیں۔ تو اگر ہم بھی اپنی اولاد کو دین سکھا کر جائیں گے تو ہماری قبر پر بھی ایسے ہی اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی۔ تو سکھائیں گے انشاءاللہ کہ نہیں؟ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتا ہے تو وہ 10 ایسے آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا، کلہم قد استوجب النار، کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو قریبی رشتہ دار ہی اس میں آئیں گے، ماں باپ یقیناً آئیں گے۔ تو اس لیے یہ نیت کرنی ہے کہ اپنی اولاد کو انشاءاللہ حافظ قرآن بنائیں گے اور عالم اور مفتی بھی بنائیں گے۔ حدیث میں حافظ قرآن 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا اور شہید 70 آدمیوں کی سفارش کرے گا اور ایک حاجی 400 آدمیوں کی سفارش کرے گا۔ سوال یہ کہ ایک عالم اور مفتی کتنے آدمیوں کی سفارش کرے گا؟ تو خوبصورت حدیث سنیے، آپ نے فرمایا قیل للعابد، عبادت گزاروں کو کہا جائے گا ادخل الجنت بعبادتک، جاؤ اپنی عبادت کے صدقے جنت میں چلے جاؤ۔ وقیل للعالم، اور علماء کو کہا جائے گا قف ہنا، یہاں ٹھہر جاؤ، فشفع لمن احببتا، جس کی چاہو تم سفارش کرو، آج جس کی طرف تمہاری انگلی کا اشارہ جائے گا اسے جنت کا وارث بنا دیا جائے گا۔ سارے رشتہ دار، سارے تعلق دار، سارے محبت کرنے والے، اے عالم دین اور مفتی اسلام، اشارہ کرنا تمہارا کام ہے، سفارش کے لیے لب ہلانا تمہارا کام ہے اور ان کو جنت میں پہنچانا میرا کام ہے۔ تو اب آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ العزیز آپ میں سے کون ہے جو اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائے گا، خود بھی حافظ قرآن بنے گے انشاءاللہ اور اپنی اولاد کو بھی حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ اور اپنی اولاد کو عالم دین بنائیں گے انشاءاللہ، اپنی بچیوں کو حافظہ اور عالمہ بنائیں گے انشاءاللہ، اپنے چہروں پر سنت رسول سجائیں گے انشاءاللہ اور اپنے فرائض و واجبات کی پابندی کریں گے انشاءاللہ اور اپنی زندگیوں میں سنت رسول لائیں گے انشاءاللہ۔